بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سینٹ ٹورس جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت کی خوبصورتی ہے. لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا وزٹ ضرور کرتے ہیں. کوئی چیز وہاں خریدیں نہ خریدیں، چلے اس کے ہوٹل پہ بیٹھ کے کچھ کھا پی لیتے ہیں، اور نہیں تو فلم بھی دیکھی جا سکتی ہے. اور اب تو مزے کی بات ہے کہ سینٹ ٹورس کا جو 5 اسٹار ہوٹل ہے ان کو شراب کا لائسنس بھی مل گیا. اب تو وہاں سے شراب بھی مل سکتی ہے. پہلے صرف 3 جگہ پہ لائسنس تھا شراب کی فروخت کا: بیسٹ ویسٹرن، سرینا اور میریٹ. اب سینٹ ٹورس والوں کے پاس بھی شراب فروختگی کا لائسنس آ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اپارٹمنٹ کی وہ گرتی جا رہی ہے. اور دوسرا جو سینٹ ٹورس کی رونقیں ہیں وہ بھی مان پڑتی جا رہی ہیں. کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کا رزق کم ہونا شروع ہو جائے وہاں سے اللہ کی رحمت اور برکت بھی اٹھ جاتی ہے. جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 200 لوگ جو ہیں یہاں پہ جو کام کرنے والے تھے نئی مینجمنٹ نے فارغ کر دیے تھے سردار یاسر الیاس صاحب نے. اور اس پہ سیاسی لوگوں کی بھی بڑی نظر ہوتی ہے، اور سیاسی لوگ بھی اس کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ جناب ادھر ہمارا کھانچا لگ جائے، اور پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کھانچا لگا بھی لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب. ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا سینٹ ٹورس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. مسعود چودھری صاحب، یہ سینٹ ٹورس جو ہے اس کے ویسے تو معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں. ابھی تک 21 اعتراضات ہیں، لیکن وہاں پہ چونکہ سینٹ ٹورس والے پھر مینج تو کرنا جانتے ہیں نا، جس طرح باقی لوگ مینج کرتے ہیں پھر یہ بھی مینج کر لیتے ہیں. سی ڈی اے کو بھی مینج کر لیتے ہیں. سی ڈی اے نے جان بوجھ کے دیکھیں نا 7 اربوں روپے کا پلاٹ ہے، وہ ان کو ویسے گفٹ کیا ہوا کہ تھے تو اسی پارکنگ کے طور پہ استعمال کرو. اور پارکنگ بھی لوگ جو گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے 100 روپے یا 50 روپے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو کیا خیال ہے کہ یہ سینٹ ٹورس کا پہلے جو 17-18 کروڑ روپے مالیت کا ان کا ایک اپارٹمنٹ ہوتا تھا، جب سے ان کا خاندانی جھگڑا شروع ہوا ہے نا، آپس میں لڑائیاں شروع ہوئی ہیں، وہ اس کی قیمت بھی نیچے آ گئی ہے. وہ 12-13 کروڑ روپے کا ہو گیا. اور اوپر سے ان کو شراب فروختگی کا لائسنس مل گیا. کوئی میرا خیال شراب فروختگی کا جو لائسنس ملا ہے کوئی نیک نامی میں نہیں آتا. نیک نامی میں نہیں آتا، لیکن پرائس بڑھانے میں اس کا ایک کردار ضرور ہوگا. جو یہ آپ اپارٹمنٹس والی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے طاقتور لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے لیے آسان ہو جائے گا. پہلے بھی موون پک کے نام کے اوپر جو ہے وہ انلیگل شراب تو بکتی ہے نا. پہلے بھی موون پک کے نام پہ بکتی ہے، اور وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ انڈائریکٹلی کرتے ہیں، پوری ڈائریکٹلی نہیں کرتے. اس کے اوپر میں نے بات کی ہے پہلے بھی، ابھی بھی مزید بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پرائس ویلویشن اور پرائس کیلکولیشن ہوتی ہے، دیکھیں ٹرسٹ نہیں رہتا لوگوں کا. ابھی لوگوں کو بڑے بڑے برانڈز کو، ایک تو یہ ہے کہ پرائسز اوور انفلیٹڈ ہیں، بہت زیادہ ہائی ہیں، بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری انفلیٹ کیا ہوا ہے. پھر دوسرا، جہاں پر آپ 200 لوگوں کو، 300 لوگوں کو یا 400 لوگوں کو نکال دیں، پھر ڈیلی ویجز کے اوپر آپ بندے رکھیں، یا جن سے آپ لیبر کے طور پر کام کروائیں ان کو بل کلیئر نہ کریں، ان کو پیمنٹس کلیئر نہ کریں، پھر ایک کی ٹانگ دوسرا کھینچے، دوسرے کی ٹانگ پہلا کھینچے، دیگر بہت سارے معاملات ہوں، تو پولیٹیکلی بھی چیزیں جو ہیں وہ انفلوئنس میں آتی ہیں. پھر جب بھائیوں کے درمیان میں نا اتفاقی، نا چاکی ہوتی ہے، تو پھر دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک اور چیز بھی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ فرنٹ مین فلاں کا ہے اور دوسرا فرنٹ مین فلاں کا ہے. دیکھیں، میں ذمہ داری سے نام نہیں لے رہا، جان بوجھ کے نہیں لے رہا، لیکن یہ باتیں اگر مالکان دیکھتے ہیں سینٹ ٹورس کے، اور ظاہر ہے سردار ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں، وہ اپنے معاملات کو دیکھنا زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر یہ مسائل موجود ہیں کہ ایک کسی اور کا کاروبار، جب آپ کسی اور کے کاروبار کے اوپر نظر لگا کے بیٹھتے ہیں اور اس کاروبار کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا نام ہے جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کاروبار کو قابو کرنے کے لیے. اور وہ اگر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اور وہ ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، اور سینٹ ٹورس کے اندر بھی ہو رہی ہے، موون پک کے اندر بھی ہو رہی ہے، دیگر بہت سارے معاملات میں ہو رہی ہے، پھر برانڈز کے بہاف پہ بہت ساری ہو رہی ہے، پھر برانڈز کے بہت سارے شکوک ہیں، بہت سارے شبہات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، فیسیلیٹیشن میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. تو جہاں پر آپ فیسیلیٹیز کم کرتے جائیں گے تو پرائسنگ کم ہوتی جائے گی، فیسیلیٹیز اچھی کرتے جائیں گے تو جو ہے وہ بڑھتی جائے گی بات. نہیں، لیکن یہ 200 بندوں کو انہوں نے فارغ کیا. مجھے انہوں نے جو متاثرین نے رابطہ کیا کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. میں کہ بات کرنے سے کیا ہوگا، بالکل کیا پتا آپ کو دوبارہ بلا لیں. میں کہ لیکن اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے ادھر بات کریں گے تو پھر تو آپ کو کبھی بالکل بھی نہیں بلائیں گے، پھر تو آپ کو بلائیں گے نہیں. میں کہ ویسے ہم آپ کی آواز بلند کریں گے. میں آپ کو پتا ہے کہ سردار تنویر صاحب کا سخت ناقد ہوں. جی بالکل مجھے پتا ہے. ہاں جی. لیکن جب سردار تنویر صاحب اس کے عالی نال تھے نا،
وہ یہاں بڑا اہتمام کرتے تھے. ایک تو جو بندہ جس کو رکھتے تھے وہ نوکری سے نہیں نکالتے تھے, دوسرا رمضان میں ان کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. لیکن سردار یاسر الیاس جو ہے ان کا وہ وسیع سوچ کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے جتنا سردار تنویر کا تھا. دیکھیں 200 بندے کو آپ نے فارغ کر دیا, حالانکہ آپ کی اتنی انکم ہے یہاں پہ, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ 200 بندوں سے یوٹیلائزیشن کرتے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کر کے دے سکتے تھے. اس سے کوئی وہ ممکن ہے کہ ینگسٹر ہیں, اب ظاہر ہے وہ ایسے پی ایم بھی بن گئے ہیں, ان کو ایک عہدہ بھی مل گیا ہے, اور عہدے کی ایک اپنا ایک ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے, تو وہ سینئر وہ بیسیکلی ایک اپنا ایک اس کا ہوتا ہے نا, جاہو جلال حشمت ہوتی ہے, ایک الگ طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ انہیں لگا ہو کہ ان 200 لوگوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سر جی وہ جو ایڈوائزر ٹو پی ایم مثلا آپ جیسا ہم جیسا بندہ بنے نا, اس کے لیے تو زیادہ فخر کی بات ہوتا ہے. اسٹرگل کر کے ایک پلیٹ میں رکھ کے چیز آپ کو مل جائے نا, اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں نا, لیکن آپ دیکھیں نا جب یہ چیئرمین بنے ہیں سردار یاسر الیاس صاحب اس کے چیمبر آف کامرس کے, تو وہ ساری محنت تو آپ کو پتہ ہی ان کے والد محترم کی یا ان کے بڑے بھائی کی تھی. ویسے نہیں, انہوں نے سردار یاسر الیاس سے اگر پوچھا جائے کہ جی آپ نے تاجروں کے لیے کیا کیا, انہوں نے تو ان کو جناب سارا کام کر کے کہ یہ لے جی آپ چیئرمین ہیں, اسی طرح اب یہ لے جی آپ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں. آپ پتہ کر لیجئے گا کہ ان کو اگر پتہ ہو کہ میرے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بننے کے بعد میرے اختیارات کیا ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. البتہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے کئی وزراء کے کئی سیاستدانوں کے جو ہیں ان کے لیے دروازے کھل گئے ہیں یہاں پہ. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, ان کی موجیں لگ گئی ہیں موون پک میں اور ادھر ادھر, صرف پرائم ایڈوائزر بنانے پہ. لائسنس کس لیے دیا ہے؟ ہاں جی, دیکھیں نا موون پک کو جو شراب کا لائسنس ہے, اب وہ ظاہر ہے پہلے الیگل بکتی تھی وہاں پہ, اب وہاں پہ دوسرے شہروں سے بھی لا کے لوگ جو ہیں وہ الگ طرح سے کریں گے, تو ظاہر ہے لیکن دیکھیں ایک اور بات بھی ہے نا, یہاں پہ فیملیاں آتی ہیں. بالکل. تو پھر اگر ادھر جناب ٹھرے پینے والے اگر لوگ بیٹھے ہوئے تو اس سے تو فیملیاں متاثر نہیں ہوں گی. تو ابھی بھی جو فلیٹ کی قیمت کم ہوئی ہے, تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ فیملیز تو نہیں لے سکتی, نہ ہی وہ فیملیز لے رہی ہیں, وہ فیملیز چھوڑ رہی ہیں, تو اس کی قیمت کم ہوئی ہے نا. اور وہ بیسیکلی ہمیشہ سے, اگر کوئی سن رہا ہو تو بات سمجھ لے, ایک مارگلہ ہلز کا ایک ویو ہے. آپ اگر کبھی ان سائڈوں کو دیکھیں اور اس سائڈ کو دیکھیں نا, مطلب وہ جو فلیٹس ہیں اور وہ ایک ویو ہے, ٹھیک ہے, جب وہ ویو اپنی تاب کم کر دے, یعنی اپنا کام کم کر دے, جو پرپز وہ سرو کر رہا ہے وہ ایگزیکٹو فیل نہ آئے کسی کو, تو لازمی بات ہے 17 کروڑ کی پراپرٹی 13 کروڑ کی ہوگی نا. اور جس دن کا جو سپریم کورٹ میں کیس ہے نا 21 اعتراضات والا, جس دن وہ کیس لگ گیا نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر ان سے معاملہ سردار یاسر الیاس سے تو کم از کم نہیں سنبھالا جائے گا. ان کے والد صاحب اگر سنبھال لیں, میں نے سنا ہے کہ بڑے نیک سیرت آدمی ہیں, میں ملا نہیں ان کے والد صاحب تھے, لیکن بہت محنتی ہیں, اور ان کے ہاتھ میں سنا ہے بڑی برکت بھی ہے, کہ وہ ہو سکتا ہے سنبھالنے کے. سردار یاسر الیاس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو سنبھال جائے. اگر سپریم کورٹ والا کیس لگ گیا, پہلے تو ان کی پوری کوشش ہے سی ڈی اے کی ان کی کہ یہ کیس لگ گئی نا, یہ ہوتا ہے, لیکن آخرکار لگنا ہے, کیس تو لگنا ہی لگنا ہے, آخرکار لگنا ہے. ہاں جی, اور آخرکار اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے, آخرکار اس میں جو بھی ہونا ہے, اور پھر آخرکار کسی نہ کسی کو خیال آ ہی جانا ہے کہ یار یہ کیس پڑا ہوا ہے, اور پھر انہوں نے جو کھڈا کھودا ہوا ہے آخرکار اس نے بھی بھرنا ہے, اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اور جو ماسٹر اس کا یہ جو پورا پروجیکٹ تھا سینٹورس کا, یہ پورا پروجیکٹ, اس کا اگر آپ یہ والا جو حصہ سیکشن دیکھیں, جو پلاٹ انہوں نے مطلب جو سی ڈی ایز نے ان کو گفٹ کیا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے, اس نے وہ نہ بننے کی وجہ سے, وہ ٹاور 4 جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو بالکل کھڈا کھودا ہوا ہے, وہ ٹاور نہ بننے کی وجہ سے اور دیگر بہت سارے مسئلے مسائل کی وجہ سے, جو اصل خوبصورتی تھی سینٹورس کی, اس میں بھی راستہ جو ہے وہ اس کا بند ہو چکا ہوا ہے. سو ابھی تک وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے اپنے انویسٹرز کو جس طرح سے انہوں نے کمٹمنٹس پہلے بھی دی تھی. میں وہ جو 21 اعتراضات والی پٹیشن ہے نا سپریم کورٹ کی, وہ نکال کے لاؤں گا, آپ کو دوں گا, آپ نے پڑھنی ہے, پھر ہم مل کے اس کے اوپر پروگرام بالکل ضرور کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو شراب سے متعلق معاملات ہیں, اور جو صاحبان مل کے شراب میں سینٹورس کس طرح سے پورے راولپنڈی اسلام آباد کی شراب کی ٹریڈ پر نظر گاڑے ہوئے اور کام کر رہا ہے, اور کس کس افسران کے ساتھ مل کے کس طرح کر رہا ہے, وہ بھی تفصیل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, مسعود چودھری اور شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.